اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پاک پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں، اس رب کائنات نے ہمیں دین اسلام کی روشنی سے روشن کر دیا۔ یہ اتنا پیارا دین ہے جو اس رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جناب، دن کوئی بھی ہو، سب دن اللہ رب العزت کے ہیں، اور ہر لمحہ، ہر گھڑی بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بابرکت ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں یوم جمعہ کی، تو اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اگر بات کی جائے خواتین کے امور کی، خواتین کے تعلق سے، تو خواتین بہت حد تک اس جو دن ہے، اس دن کو بہت بہترین انداز سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی وہ گھریلو امور بھی انجام دیتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یوم جمعہ میں بالخصوص ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں قرب الہی، محبت الہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر بچوں کی تربیت میں بھی خواتین کا ایک اہم کردار ہے، اور یوم جمعہ کے دن خاص طور پر بچوں کو لے کر بیٹھنا، گھریلو جو خواتین ہیں وہ خاص طور پر ہماری نانی دادی جو بزرگ خواتین ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کرتی ہیں کہ وہ دین کی جو روشنی ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے بچوں تک منتقل کریں اور اس دن کی فضیلت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم یہی بات کریں گے کہ یوم جمعہ اور خواتین کی ذمہ داریاں، تو آج اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات بھی رونق افروز ہیں جو اس اہم عنوان پر گفتگو فرمائیں گی، ہماری اصلاح کریں گی، ہمیں بتائیں گی کہ مزید خواتین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طرح اس دن کو ہمیں بہتر انداز سے گزارنا چاہیے۔ آج اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، بہت ہی محبت سے ذکر کرتی ہیں اللہ کا اور اس کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ مل کر اسلامی طرز پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ اللہ کا خیریت شکر ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوش رہی ہے۔ آپ یوم جمعہ اور خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں اس تعلق سے بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ جمعے کے دن کی فضیلت آپ بتائیے گا، از روئے قرآن، از روئے حدیث، کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے جمعے کے دن بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، دوڑ پڑو۔ دیکھیں، آج ہم خصوصی طور پر بات کر رہے ہیں کہ خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، تو اس جمعے کے دن کی عظمتوں سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچے کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، خواتین کو، بڑوں کو، ہر ایک کو آگہی ہونی چاہیے کہ یہ عظمتوں والا دن اللہ نے خصوصی طور پر ہمیں عطا کیا ہے، جس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بے شک یہ یوم عظیم ہے، یہ دنوں کا سردار، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا سید البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سید الایام جمعے کا دن عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو سال میں رمضان کا مہینہ خصوصی کر دیا گیا، راتوں میں شب قدر کی رات، دنوں میں یوم عرفہ کا دن، اور اسی پر بس نہیں، 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں بھی اللہ نے جمعے کا دن مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ تو مسلمان جب ان کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی تو ایک ان کی روحانی بصیرت نے ان کی رہنمائی کی کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب سب مسلمان اکٹھے ہوں، اجتماعی نماز، دعا اور شکر ادا کریں اللہ کا مل کے۔
اور وہ دن ان کے علاوہ دن ہو جو عیسائیوں اور یہودیوں کے دن ہیں جی تو اللہ رب العزت نے جمعے کا دن رکھا ہی مسلمانوں کے لیے تھا سبحان اللہ کیونکہ یہ یوم بشر ہے یہی تو وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی اسی دن ہوئے اسی دن ان کو روئے زمین پر اتارا گیا اسی دن ان کی وفات ہوئی اسی دن قیامت بپا ہو گئی اور اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے جو قبولیت دعا کی ہوتی ہے سبحان اللہ اور جہاں تک قیامت کی بات ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع تمہیں جمع کیا جائے گا اور جمعے کا دن ہوگا جمع کرنے والا دن ہوگا تو وہ بھی جمعے کا دن اور پھر سورہ مبارکہ کا نام بھی اللہ نے یوم سورۃ الجمعہ رکھا جو 28ویں پارے میں موجود ہے اس کو یوم مشہود بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دن فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور جی وہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں قلم اور رجسٹر اور ہر ایک کے نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے اسے یوم مشہود بھی کہتے ہیں یوم مزید بھی اسے کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب جنت میں مسلمان جائیں گے جنت میں دیدار الہی عطا ہوگا اور وہ بھی جمعے کا دن ہوگا تو جمعے کے دن ہی جنتی جنت میں داخل ہوں گے اس دن دیدار الہی سے سرفراز ہوں گے پھر ایک طرف تو آپ دیکھیں تو شخصی اور انفرادی سطح پر اس میں خیر کے پہلو رکھ دیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ ایک اللہ کی طرف آپ کا دھیان رہتا ہے آپ کو کئی گنا اجر عطا ہوتا ہے دوسری طرف ایک اجتماعی طور پر مسلمانوں کی ایک تنظیم کا مسلمانوں کی ایک شان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں انہیں جمعے کا دن آتا ہے تو انہیں ضرور تانگ لگ جاتی ہے ایک فکر لگ جاتی ہے کہ آج ہم نے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ دن بڑا اہم ہے اس کی عظمتوں سے ہمیں بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ زرمینہ آپ یہ کہیے گا کہ ایک تو نماز جمعہ کی جو اہمیت ہے اور خواتین کے لیے خاص طور پر نماز کا حکم اس تعلق سے آپ کہیے گا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی خوبصورت موضوع ہے بہت ہی خوبصورت دن کے حوالے سے یوم جمعہ کے جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برکتوں کی نعمتوں کی برسات بڑی خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہے اور اس بات کی اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے قرآن پاک میں سورہ مبارکہ سورہ جمعہ بھی موجود ہے جس میں اس کے احکامات بھی ہمیں ملتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جس کو دین اسلام میں بڑی خصوصیت اور عظمت حاصل ہے جیسے کہا گیا کہ اس کو دنوں کا سردار کہا گیا ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ وہ دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے یوم العید کہا گیا کیونکہ ہم بڑی خصوصیت کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ نورانیت برے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر فکر کا اہتمام کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے جمعے کے دن کو پایا اور ان تمام فیوز و برکات کو حاصل کیا اور غافل ہے وہ شخص جو اس دن کی بلیسنگز کو حاصل نہیں کر سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جس نے یوم جمعہ کو پایا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے باطہارت ہو کر obviously وہ اہتمام کر کے تشریف لے جاتا ہے واپسی پر اس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی جنازے میں حاضر ہوا کسی نکاح میں شرکت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس پر واجب کر دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے پھر آپ دیکھیں یہ وہ خوبصورت ذکر بھی ہمیں یہ یوم جمعہ عطا کرتا ہے کیونکہ بیسکلی اس میں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں یوں تو ہر روز ہی پڑھنا چاہیے ہر ساتھ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے لیکن یوم جمعہ کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ فرشتے سونے کے قلم اور چاندی کے انک پاٹس لے کے نورانی اور راک پر ہمارا درود پاک تحریر کرتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے پھر ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں ایک قبولیت کی ساتھ بھی ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خیر طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ہم 80 بار درود پاک پڑھتے ہیں جمعہ المبارک کو تو ہمارے 80 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو بخش دیا کرتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے نورانی رجسٹر لے کر مساجد کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور تمام وہ تفصیلات نوٹ کی جاتی ہیں کہ کون آیا کس ساعت میں آیا اور ڈفرینٹ احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جو پہلی ساعت میں آیا اینڈ سو آن تو ان کی فضیلت کس طریقے سے بڑھ جایا کرتی ہے پھر جب امام صاحب تشریف لاتے ہیں تو فرشتے اس نورانی رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ ممبر کے گرد تشریف فرما ہو کر اس خطبے کو باقاعدہ سماعت کرتے ہیں اور جو شخص نہیں آتا بیماری کے باعث نہیں آ سکا یا کسی اور ریزن کی بنا پر تو فرشتے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں آیا پھر اس کی رحمت و عافیت کی سلامتی کی شفا کے لیے دعا کی جاتی ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میں معمول ملتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو ٹیلے پر روانہ کر دیتی تھی کہ جب سورج آدھا ڈوب جائے
تو آپ مجھے بتانا، اور اس وقت وہ اپنے ذکر و اذکار کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتی تھی۔ پھر یہ وہ خوبصورت دن ہے کہ آپ دیکھیں اس میں جب ہم چیریٹی کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم خیرات کرتے ہیں تو دوہرا اجر ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس نے پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور کا بھی صدقہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گرو کرتا رہتا ہے اور خیرات کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ پھر یہ وہ خوبصورت دن ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبریل امین تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ایک تحفہ تھا، ہدیہ تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوم جمعہ کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دن کی جانکاری حاصل کریں، اس کی فضیلت کے حوالے سے خود کو آراستہ کرنے کی، اپنی زندگی کے معاملات کو، بالخصوص خواتین، کیونکہ خواتین کی گود اپنے بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہے، اور دین ایک خاتون تک منتقل ہو جاتا ہے تو گویا نسلوں تک منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس دن کی عظمت و فضیلت سے آگاہی حاصل کر کے ہم اپنے گھروں میں وہ روحانی ماحول، وہ نورانی ماحول پیدا کر سکیں، کیونکہ جب ہم جمعۃ المبارک کا محبت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہمارے ذکر میں برکت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کی شفاعت عطا ہوتی ہے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور درود و سلام کی کثرت ہمارے دل کو نورانیت کے اس پرنور انوار سے اور اس روشنی سے مزین و معطر کر دیتی ہے کہ درود و سلام کی خوشبو سے مہکتا ہے یہ دل۔ یہی ہے فیض جمعہ، یہی ہے ایمان کا حاصل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہمیت کے تعلق سے کلام ہو رہا تھا جناب، اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا سید الایام جمعۃ المبارک، تو ہم کہتے ہی اسے مبارک جمعۃ المبارک، یعنی مبارک دن ہے، تو اس مبارک دن کا آغاز کیسے کیا جائے گا؟ سورہ کہف پڑھیں، درود پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت کریں، اور درود پاک تو ویسے بھی ایسا وظیفہ ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ تو جناب اس دن کے حوالے سے مزید کلام کریں گے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں یوم جمعہ اور خواتین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے، اور الحمدللہ جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں ایک عید کا سماں ہوتا ہے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو گھر میں ہر چیز معطر اور پاکیزہ محسوس ہونے لگتی ہے، پوری فضا معطر اور پاکیزہ اور روشن اور خوشبو والی ہو جاتی ہے کہ آج یوم جمعہ ہے بھائی۔ تو اس تعلق سے خواتین بھی بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں، اور خواتین گھر میں تمام طریقے سے، ہر طریقے سے، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے اور پکوان کے تعلق سے بھی بڑا اہتمام کیا کرتی ہیں جمعے کے دن۔ آج مزید اس پر کلام کریں گے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ موجود ہیں، زرمینہ صاحبہ بھی تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب بروز جمعہ گھریلو امور اور یوم جمعہ کے تقدس میں کیا اہتمام ہونا چاہیے؟ کیا کہیں گی ہماری بہنوں کو، اور ہمیں بھی، ہماری بھی اصلاح ہو جاتی ہے اس تعلق سے؟ شکریہ زینب، میں اس پر بہت زور دیتی ہوں کہ پہلے اپنی فکر کو درست کر لیں تو عمل خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ کہ اگر آپ کی سوچ میں یہ رہے کہ یہ عظمتوں والا دن ہے، اس دن نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یہ عید کا دن ہے، جیسے آپ نے کہا جب یہ آیت مبارکہ اتری نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تو ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آلریڈی اس دن ہماری دو عیدیں تھی، ایک تو یہ یوم عرفہ تھا اور دوسرا یہ کہ جمعے کا دن تھا، تو یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے سے دن ہے۔ تو عید کے دن کے خصوصی آپ سوچیں نا، تو تہوار پر کیا کیا جاتا ہے؟ بندہ صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، اہتمام سے تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے ان 7 دنوں میں ہمیں عید کا سا دن عطا کر دیا کہ آپ اس دن صاف ستھرے ہو جائیں، نہائیں، ان کا ثواب رکھ دیا باقاعدہ۔ یہ ساری سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اپنے ناخن کاٹنے ہیں، آپ نے صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ظاہراً بھی اور باطناً بھی ایک تازگی اور فریشنس آ جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑا اہم رول خواتین نے ادا کرنا ہوتا ہے کہ جمعرات کا دن آئے تو آپ دیکھیں اس سے پہلا دن بھی اس جمعے کی وجہ سے جمعرات کا دن کہلاتا ہے۔ تو جمعرات کے دن سے تیاری کا اہتمام کہ کل کون سے کپڑے پہننے ہیں، ان کو پہلے سے تیار کر کے رکھیں۔ اگر کپڑے دھونے والے ہیں تو جمعرات کو دھو لیجئے جمعے کے دن، تاکہ دنیاوی امور میں آپ مصروف نہ رہیں اور یہ دن عبادت کے لیے مخصوص رہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس صفائی کے لیے اور بچوں کے لیے خصوصی طور پر ان کے صاف ستھرے کپڑے پہنانا، ان کو نہلانا، ان کو تیار کرنا کہ آپ نے جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے، لازمی ٹوپی پہن کے بچے اتنے پیارے لگ رہے ہوتے
ہیں. بالکل ایسے. اور جن جن مساجد میں اہتمام ہے خواتین کی نماز کا تو وہاں خواتین کو جانا چاہیے. جا کے جمعے کی نماز کا وہ بھی فضیلت ہے ایک باجماعت کے ساتھ پڑھنے کی, جہاں جہاں اہتمام ہے با پردہ اور خواتین کے لیے تو وہاں جانا چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو یہ درود پاک کا, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ درود پاک کی کثرت اس دن خصوصی طور پر جمعے کا دن آ گیا, اب ہمیں کیا کرنا ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہنا ہے, کیونکہ اس دن کا درود پاک خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں کہ جب روشن دن روشن رات آ جائے تو اپنے پیغمبر پر کثرت سے درود بھیجا کرو. تو درود پاک ویسے ہی رحمتوں کو کھینچ لانے کا سبب بن جاتا ہے, دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے, اور پھر درود پاک پڑھتے ہیں گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں اور بھلائیوں اور خیر کے عمل سے آپ زیادہ سرشار ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے درود پاک کی کثرت. پھر اس میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو فضل قرار دیا جمعے کے دن کی نماز کو, اور پھر کہا وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ, کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک اور جگہ آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ ہم نے آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو وہ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے. گویا علم کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا. اور جمعے کو کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اس کو علماء کرام نے یوں جوڑا ہے کہ جمعے کے دن خصوصی طور پر علم کی مجالس کا اہتمام کرو. جو خواتین گھروں پر کر سکتی ہیں, درس کا اہتمام کر سکتی ہیں, محفل کا اہتمام کر سکتی ہیں جس میں درود پاک کثرت سے پڑھا جائے یا درس دیا جائے, تو آپ اور نہیں تو بچوں کو ہی بٹھا کر کہ یہ جو جمعے کے بعد کا ٹائم ہے اس میں ہم نے بیٹھ کر ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو ہر دفعہ بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھانا, دین کے بارے میں کوئی بات کرنی. تو اس سے کیا ہوگا, ایک درود پاک کی بھی فضیلت مل رہی ہوگی, علم کی بھی فضیلت عطا ہو رہی ہوگی. پھر سورہ کہف کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان مبارک بھی ہے, تو اس کی فضیلت بھی ہے. تو جمعے والے دن خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت, خاص صورتوں کی تلاوت, سورہ کہف کی تلاوت ایک باعث برکت ہو جاتی ہے آپ کی گھر کی فضائی در و دیواری. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر کمرے میں اگلے دن اگلے جمعے کو دوسرے کمرے میں اہتمام کریں کہ در و دیوار میں ذرے ذرے میں وہ تلاوت رچے بسے, درود پاک کی برکت ہر کمرے میں آئے, تاکہ کوئی بھی ایسے اثرات ہیں وہ بھی چھٹ جاتے ہیں پھر اس سے, اور ہر طرح کے فائدے ہی فائدے اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو خواتین کے لیے خصوصی طور پر یہ ہے کہ وہ درود پاک کی محفلوں کا اہتمام, علم کی مجالس کا اہتمام کریں, جہاں ضرورت ہے وہاں جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں حضرت مصعب بن عمیر نے پہلی مرتبہ جمعہ پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں مکری کہا جاتا تھا, آپ نے انہیں مدینہ پاک بھیجا تو وہ قرآن پڑھانے والے کو کہتے ہیں. تو پہلا جمعہ جو تھا وہ حضرت انہوں نے پڑھایا. پھر اس کے بعد ہجرت سے پہلی حضرت اسد بن زرارہ نے جمعہ پڑھایا, اور بنی بیازہ کے محلے میں, اور اس وقت 40 مسلمان موجود تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد گئے تو مسجد قباء جہاں بنی ہے قباء میں ٹھہرے. 4 دن بعد آپ جمعے والے دن بنی سالم کے محلے میں آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا. یہ تصور میں رہے کہ کیسے مسلمانوں نے ایک ایک دن آگے بڑھتے رہے دین میں, اور اس میں تو خواتین بھی ذوق و شوق سے اس دن کا اہتمام. اچھا آپ جمعے کے مطلب یوم جمعہ میں بھی سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں اور جمعرات کی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل, آپ یہ دیکھیں مغرب سے ہمارا اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. جی میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا. جمعے کی رات ہی وہ ہے, تو جمعہ شروع ہو گیا ہے مغرب سے, تو اس لیے آپ رات میں پڑھ سکتے ہیں, صبح میں پڑھ سکتے ہیں, دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جو دنیاوی امور ہیں ان کو اس دن ترک کر دیجئے, کپڑے دھونے کا, صفائیوں کا جو زیادہ عمل ہے. جی صحیح. اور ہم نے اپنے بزرگوں کا یہ طریق بھی دیکھا کہ جب ہم وہ جمعے کی نماز سے, میرے والد صاحب کا بھی تھا کہ وہ واپس آتے تھے کوئی نہ کوئی چیز لیتے ہوئے واپس آتے تھے, تو بڑا اچھا لگتا ہے, گھر میں ایک برکت والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. زرمین آپ یہ بتائیے کہ اب ہم جمعے کے دن جو پیش آنے والے بہت سارے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں اور بہت ساری کتب میں یہ موجود بھی ہیں, آپا نے بھی ایک ضمناً بات کی, آپ کہیے گا. جی بہت عمدہ سوال کیا آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے, جمعۃ المبارک کی جہاں فضیلت ہے عبادات کے تعلق سے, وہاں اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, روحانی طور پر اور تاریخی اعتبار سے بھی اس دن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. لیکن یہاں میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتی ہوں, خواتین کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا تھا. خواتین پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے, وہ گھر میں نماز ظہر کی ادائیگی کا اہتمام کریں گی. علماء کہتے ہیں اگر وہ جینٹس کی جماعت ختم ہونے کا ویٹ کر سکتی ہیں اور آفٹر دیٹ نماز ادا کریں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بہن پہلے ادا کر لیتی ہے
تو دس از فائن، پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام ہی مسلمانوں پر باجماعت نماز جمعہ کی ادائیگی فرض ہے سوائے خواتین کے، بچوں کے، مریض کے اور غلاموں کے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین گھر میں نماز ظہر کی ادائیگی کا اہتمام کریں گی اور نماز ظہر ہی کی نیت کریں گی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ یوم جمعہ کے دن کون سے واقعات پیش آئے تھے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اسی دن تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ یوم پیدائش بھی ہے اور ان کا یوم وفات بھی ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہ جنت سے اتارے گئے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، حدیث مبارکہ میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی کریشن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس دن سے خوف نہ کھاتی ہو، لرزتی نہ ہو، ڈرتی نہ ہو۔ پھر یہ آغاز انسانی کا بھی دن ہے، تخلیق انسانی کا بھی دن ہے اور اختتام دنیا کا بھی دن ہوگا۔ یعنی اسی دن روز محشر، اسی دن قیامت کا دن برپا ہوگا اور اسی دن آپ دیکھیں، اسی لیے تو کائنات کی ہر شے اور انسانوں کے ساتھ یعنی کہ ہم سب ہی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت سے لرزتے ہیں۔ پھر اس دن اللہ تعالیٰ سے آپ بدی سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ خیر کی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ یوم المزید بھی اس کو کہا گیا، یعنی جب جنتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نزول اجلال فرمائے گا، ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، ان کو اپنا انوار عطا فرمائے گا، تو وہ خوبصورت اور مبارک دن ہے۔ یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، میں نے پڑھا اس حوالے سے کہ تفسیر قرطبی میں اور در منصور میں بالترتیب اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی کے مقام پر آ کر ٹھہری تھی، جودی پہاڑ کے پاس، وہ بھی یوم جمعہ کا دن تھا۔ اس حوالے سے تاریخ کے اقوال ملتے ہیں اور در منصور میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی تھی ان کے لشکر کو، اور جو فرعون غرق ہو گیا تھا، وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ پھر ایک اور جہت سے دیکھیں تو علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ دور جہالت میں، ایج آف اگنورینس میں، اس کو پہلے یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ جیسے اہل یہود کا ہفتے کا دن ہوتا تھا، نصارہ کا سنڈے کا دن تھا جس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد کعب بن لوئی نے جمعہ کو جمعے کا نام یعنی تسمیہ، اس کا نام عطا فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یوم جمعہ کیونکہ اس دن مسلمانوں کا کثیر اجتماع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ اس کی رضا کے لیے، وہ اس کی محبت کے لیے، وہ اس کی خوشنودی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت آدم کو جمع فرمایا، اسی لیے یوم جمعہ کا نام یوم جمعہ رکھا گیا۔ تو اس دن خواتین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کیسے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ فلاں کی برتھ ڈے ہے، آپ کی برتھ ڈے ہے، اسکول میں بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ کلر ڈے ہے، اور کلرز کے ساتھ یا فروٹس کے نیم کے ساتھ کلاسز کے وہ ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں۔ سملرلی خواتین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس دن کی فضیلت سے آگاہ کریں، ان کے دل میں ایمان کی تازگی کو اور اس نور کو اور زیادہ روشن کریں، اور درود پاک کی بھی کثرت کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علمی مجالس کے حوالے سے میں بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ہم کسی روحانی تربیت کے اس میں بیٹھتے ہیں حلقے میں، تو اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجالس کو، ان ذکر کو، ان محافل کو بے حد پسند فرمایا۔ اور بے شک جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں ذکر رسول ہوتا ہے ہر ذکر وہاں کا قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس طرح سے ہم بات کریں نا جناب درود پاک کے پڑھنے کے حوالے سے اور حدیث مبارکہ سے واضح طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہی بس نہیں، اللہ رب العزت کے فضل سے وہاں سے جواب بھی آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو بڑی فضیلت ہے۔ اور جب ہم درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے بالخصوص جمعۃ المبارک کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہیں اس تعلق سے بھی بات کریں گے۔ ابھی جناب ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب پروگرام میری پہچان، اور آج ہم خصوصیت کے ساتھ بات کر رہے ہیں یوم جمعہ کے حوالے سے اور خواتین کی کیا کیا ذمہ داریاں اس تعلق سے۔ بہت سیر حاصل گفتگو دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے ہوئی، فضیلت کے حوالے سے بھی کلام ہوا کہ جمعۃ المبارک کی کیا کیا فضیلت ہے، کیا اہم واقعات اس یوم جمعہ کے حساب سے ہمیں سیرت میں بھی ملتے ہیں اور جو اسلامی تاریخ ہے اس تعلق سے ہمیں ملتے ہیں۔ بہت اچھے اور عمدہ انداز سے دونوں ہی مہمان شخصیات نے اس تعلق سے ہمیں بتایا
کیا امور اور کس طرح سے جو امور انجام دیتی ہیں خواتین اور دینے چاہیے، کس طرح سے اہتمام خاص طور پر اس جمعے کا یعنی یوم جمعے کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ بچوں کو بیٹھ کر اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، ذکر و اذکار بھی کریں. تو یہ تمام معاملات انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے گھروں میں جاری و ساری رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. مزید ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید کلام کریں گے. آپا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ اس سے بڑوں سے بھی سنا کہ جمعۃ المبارک کی جو ایک ایسی اس دن میں ایک گھڑی ہے جو بہت ہی افضل ہے، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے مانگا جائے تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ شکریہ زینب. دیکھیے ہماری پوری شریعت کا نظام ایک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہر وقت برس رہی ہے. بے شک یہ اس کی ایسا فعل ہے جو جس میں مداومت ہے. کیا بات کہ ہر لمحہ ہی اس کی رحمت زمین پر اتر چماچم برس رہی ہے، بے حد و حساب دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، احسان نہیں رکھتا، عطا کرتا چلا جاتا ہے. لیکن خصوصی طور پر جیسے شروع میں بھی ذکر آیا کہ کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ ساعتیں اس نے مخصوص کر دی اور مخصوص کرتے ہوئے اور زیادہ رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے کسی کا ثواب، کسی کا عمل پہ اس پہ برکتیں بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں. تو حدیث مبارکہ میں مختلف روایات سے جو پتہ چلتا ہے خصوصی طور پر جمعے کے دن کا کہ عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ جس میں جو دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے. وہ افضل گھڑی اسے کہا جاتا ہے. اس لیے اس وقت کو خصوصی طور پر دعاؤں میں، ذکر الہی میں، درود پاک میں، مجلس میں، علم کی مجلس میں گزارنا چاہیے. اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا مگر وہ ٹائم جو ہے اس کو مخصوص کر دینا چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر میں ہی مبتلا رہیں، اسی میں لگے رہیں، اسی میں یکسو رہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو وہ خواہش جو دعا بن کر لبوں پر نہیں آئی وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں. اخروی بھی منفعت اس میں عطا ہو جاتی ہے، دنیاوی منفعت بھی عطا ہو جاتی ہے. تو اس لیے مسلسل ایک اللہ کے ذکر میں رہنا، درود پاک میں رہنا، تو یہ عمل جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے. پھر جو دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 2 خطبے ہوتے ہیں اس دن جمعے کے دن. دونوں خطبوں کے جو درمیان میں جو لمحہ آتا ہے وہ امام صاحب دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں. اس وقت بھی وہ بھی ساعت ایسی ہے کہ اس میں آپ دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. چونکہ بندے نے سارا دن کا اہتمام کیا ہوا ہے، وہ اب بیٹھ گیا ہے اور نماز کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اس مسجد میں آ کے، تو وہ ساعت بھی بڑی قیمتی ساعت ہے. اسے بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں. پھر تیسری ساعت جو بتائی گئی وہ کہ اقامت صلاۃ سے ختم صلاۃ تک، کہ جب نماز شروع ہو جاتی ہے اور نماز ختم ہونے تک یہ لمحے ہیں. اس دوران جب آپ سلام پھیرتے ہیں آپ خصوصی طور پر دعائیں کریں. الدعا مخ العبادہ اسے کہا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات اتنا متوجہ نہیں ہو رہا اللہ کی طرف، لیکن جب اس کی خواہشوں کو پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو بہت یکسو ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. تو جو یکسو ہوتا ہے وہ روبرو ہوتا ہے، عین بعین ہوتا ہے، تو وہ محبوب بھی متوجہ ہوتا ہے تو اسے عطا کیا جاتا ہے. بس اس دعا کی قبولیت کے بھی آداب ہیں کہ یاد رکھیں، باوضو بیٹھیں، آپ قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، آپ عاجزی کا، تواضع کا اہتمام کریں، آپ اخلاص آپ کے اندر ہو، اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں. آپ صرف اپنے لیے نہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی مانگیں، عالم اسلام کے لیے مانگیں، مسلمانوں کے لیے مانگیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی بھلائی کی دعا مانگیں تاکہ آپ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو سکیں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بندہ عبادت کے بعد جاتا ہے، بندگی کے بعد جاتا ہے، اس کی رضا کے لیے سارا دن عمل کیا، اب عصر کے بعد اب آپ بیٹھے ہیں تو اب اس کی رحمت متوجہ ہے. کیا بات ہے. تو جتنی زیادہ توبہ کی جائے توبہ قبول ہوتی ہے. ایک نماز اگلے نماز تک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے، ایک جمعے سے دوسری جمعے تک. تو اتنی زیادہ اس میں رحمتیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں.
تو اللہ سے اللہ کو مانگا کریں. کیا بات ہے. اللہ سے اللہ کے محبوب کی محبت، اتباع اور غلامی مانگا کریں کہ تادم آخر ہماری نسلوں میں بھی حضور کی غلامی اور اتباع عطا ہو، محبت عطا ہو. اللہ کی محبت، بڑے پیاری بات آپ نے فرمائی ہے. اللہ کی محبت مانگے، اللہ سے محبت کریں. اور پروردگار عالم ویسے تو ہر روز ہی نزول اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو وہ عطا کرنے پر قادر ہے. اور وہ جب پکار رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، پھر ایسی ساتھ بالخصوص جمعۃ المبارک کے حوالے سے جیسے بات کی، تو بس اہتمام کر لیجئے، بیٹھ جائیے، مانگے اس رب سے، کیونکہ ہمیں ہر چیز طلب کرنی ہے اس رب کائنات سے. تو بس مانگ لیجئے اس پاک پروردگار عالم سے. ابھی کچھ دیر پہلے وقفے پہ جانے سے قبل میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے تعلق سے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا بالخصوص جمعۃ المبارک کے تعلق سے. زمینہ آپ کے سامنے یہ سوال پیش کروں گی، آپ کہیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کیا اہتمام کیا کرتے تھے، پھر ہمیں ان کی اتباع کرتے ہوئے کس طرح سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، ہمیں کس طرح سے اس دن کو گزارنا ہے، کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ. یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے ہم جمعے کی گویا روح کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں نا، کہ ہم یوم جمعہ کی جو فضیلتیں ہمیں بتائی گی ان کی روح کو کیسے گیٹ کر سکتے ہیں. تو آبویسلی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے معمولات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم بیان کرتے ہیں، تو دل میں ایمان کی روشنی کو ایک نئی جلا ملتی ہے، ایک تازگی میں، ایک حسن میں، اس وقار میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. بے ساختہ عمل کرنے کا جی چاہتا ہے، کیونکہ بہت پیاری پیاری سنتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ باقاعدہ اس دن کا انتظار کیا کرتے تھے. تلاوت کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، دیگر کا بھی میں ذکر کروں گی، لیکن یہاں ایک بہت پیاری حدیث میرے ذہن کے گوشے پر اس وقت دستک دے رہی ہے کہ جب ایک انسان باطہارت ہو کر اور نان الکوہلک یعنی خوشبو سے خود کو معطر کر کے طہارت اختیار کر کے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے اور عصر کی نماز کا انتظار کرتا ہے تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور حدیث کی روایت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر قدم پر 20 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جاتی ہیں. پھر بخاری کی حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص باطہارت ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے اہتمام کے لیے جاتا ہے، وہاں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا، صفوں کے درمیان گھسنے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی لغو بات نہیں کرتا، کوئی نامناسب حرکت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات کے حوالے سے جو سنت مبارکہ ہم تک پہنچتی ہیں اس میں ہمیں مسواک کرنے کا، طہارت اختیار کرنے کا، غسل کرنے کا، نیلز کو ٹرم کرنے کا، بالوں کو درست کرنے کا درس ملتا ہے. اور حمید بن عبد الرحمن اپنے والد گرامی سے یہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن ناخنوں کو تراشا جاتا ہے، نیلز کو ٹرم کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دیتا ہے اور شفا کو داخل فرما دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دن گناہ اور ہماری جو خطائیں ہیں ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور ہر ہمارے قدم پر ہمارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے نقل کرتے ہیں روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت فرماتے تھے اور سورہ قاف کی تلاوت کا بالخصوص حکم دیا گیا کیونکہ وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کی تلاوت ہمارے لیے نور بن جاتی ہے. روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ نور قیامت کے دن روشنی کی صورت میں ہمارے لیے کام آتا چلا جاتا ہے. پھر ہمیں سورہ حامیم دخان کی تلاوت کا بھی ذکر ملتا ہے اور جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں. پھر جب بریک سے قبل آپ نے ذکر کیا تھا شب جمعہ میں ہم کون سی سورت پڑھ سکتے ہیں، تو روایت کا مفہوم میں نے پڑھا کہ سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ خواتین جب گھر پہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں، وہ اس نورانی کیفیت کو اور اس خوبصورت ماحول میں جو درود و سلام کی کثرت کی جاتی ہے وہ نور اور روشنی اس میں اور زیادہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتی ہیں، اضافہ بھی کر سکتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم کو اور زیادہ سمیٹ سکتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا ٹھاٹھے مارتا اتنا سمندر ہے کہ روایت کا مفہوم ہم تک یہ بھی پہنچتا ہے کہ وہ فضیلتیں 7 دن تک، یا روایت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ 10 دن تک جاری و ساری رہتی ہیں. تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں پر عمل کرے گا، کیونکہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ نماز جمعہ سے قبل جہاں ممکن ہو طہارت کا، غسل کا، مسواک کا اہتمام کرے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر بالخصوص عمل کرتے ہیں تو ہمارا گھر پیار، محبت، امن و سکون کا مرکز بھی بن جاتا ہے، اور کرم کی وہ برسات عطا ہوتی ہے کہ کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی۔ بنا لو دل میں ان کا گھر محمود، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب بات ہو رہی ہے جمعۃ المبارک سید الایام کے تعلق سے، اور خواتین کس طرح سے اس دن کو گزارتی ہیں، اس دن کا اہتمام کیا کرتی ہیں، کس طرح ذکر و اذکار کیا کرتی ہیں، اس تعلق سے بات ہوئی۔ میں چاہوں گی اب آپ کوئی پیارا سا میسیج ہماری دیکھنے والی بہنوں کو کہیے گا۔ شکریہ زینب۔ ایک بات جو رہ گئی تھی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ صدقہ و خیرات کی کثرت، یہ بہت اہم دن ہے، بہت خاص دن ہے جس سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو اس لیے اس دن ہاتھ کشادہ کر دیں، کوئی آواز دے، کوئی پکارے تو آپ اس کی پکار کا جواب دیں اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، کہ یہ سعادت کی بات ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ کسی کو آپ کے در پہ بھیجا گیا ہے۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ سبب بناتا ہے کسی کو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جی زرمینہ، میں یہ کہنا چاہوں گی، بالکل میں بھی اس بات سے ایگری کرتی ہوں 100%، کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس کے کانسیپٹ کو ہم نے عام کرنا ہے، کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے۔ ہم جب مخلوق کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ڈیفینیٹلی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو جو توجہ رکھتا ہے اس پر توجہ ہوتی ہے۔ اور خالی دل تو ایک خالی گھر کی مانند ہے نا، کہ اس میں کوئی بھی شیطان آ کر بسیرا کر لے، تو کیوں نہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، درود و سلام کی کثرت سے، استغفار کی کثرت سے آباد کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور صدقات کی جس طرح سے بات ہوئی، صدقہ رد بلا ہے۔ اب کہیں میں نے بہت پیاری بات یہ پڑھی کہ ہم جب کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے اس کے بعد ہم لپکتے اور ہمیں خیال آتا ہے کہ صدقات دینے ہیں، مشکل آنے سے پہلے ہی صدقات دیا کریں۔ جناب ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ زرمینہ، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں۔ آخر میں بس یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جس طرح بار بار بات ہو رہی ہے کہ جمعۃ المبارک یعنی یوم جمعہ کے حوالے سے ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں، جو قضائے عمری اگر ہمیں پڑھنی ہے اس کا بھی اہتمام کریں، جس طرح سے بات ہوئی بار بار، تو وہ زیادہ ہمارے لیے افضل بھی ہے، اور اس طرح سے جو ہماری پچھلی نمازیں ہیں وہ ادا بھی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے آسانی عطا فرمائے، آپ سب کو بھی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو پروگرام میری پہچان سے دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔